الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ الاحقاف جو ہے وہ 26ویں سپارے کی پہلی سورت ہے. اس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل، یعنی کہ کہو، یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، تم لوگوں سے کہہ دو، ارأیتم، کیا تم نے غور کیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. اللہ کے علاوہ تم جن چیزوں سے دعا کرتے ہو، جن چیزوں کو پکارتے ہو، ان کو ہر چیز سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا مانتے ہو، ان کو غیب دان، غیب کا جاننے والا مانتے ہو، تو اللہ کے علاوہ ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ، چاہے وہ کوئی جن ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، اور انسانوں میں سے بھی چاہے کوئی عام آدمی ہو، یا چاہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، یا اللہ اکبر، اللہ کے سب سے نیک بندے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام ہوں، کوئی بھی ہو. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا ان چیزوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ ان سے دعائیں کرتے ہو، کبھی یا غوث کے نعرے مارتے ہو، کبھی یا رسول اللہ کے نعرے مارتے ہو، کبھی یا علی کے نعرے مارتے ہو، کبھی یا حسین کے نعرے مارتے ہو، کبھی یا داتا گنج بخش کے نعرے مارتے ہو، کبھی کسی قبر کے پاس جا کر دعا کرتے ہو، کبھی کسی قبر کے پاس جا کر دعا کرتے ہو، تو جو کچھ بھی ہے
اللہ کے علاوہ اول تو کسی کو اللہ کے علاوہ غوث کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ غوث کا مطلب ہے مددگار، مددگار تو اللہ ہے، اور داتا یعنی عطا کرنے والا، دینے والا، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لقب جائز نہیں ہے۔ گنج بخش، گنج بخش کا مطلب ہے خزانے بخشنے والا، وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اول تو یہ القابات اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا شرک ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ تو اللہ کے علاوہ تم جن چیزوں کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم لوگ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہیں، کبھی کس کو پکار رہے ہیں، کبھی کس کو پکار رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ کیا بنایا ہوا ہے؟ وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سوا غیرونا کے دعا کئی، غیرونا کے پکار کئی، وساوئی دے آبو زمونگا وسیلہ دے دا اللہ سبحانہ و تعالی آگا وسیلہ ضرورت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ٹول شے اوری، ٹول شیزونا گوری، ٹول شیزونا اوری، کمر مانے کمر مانے کمر مانے کمر مانے یو کیرا، اللہ سبحانہ و تعالی آگا کی گوری، آگا کے اوری، اللہ سبحانہ و تعالی سا وسیلہ ضرورت دے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا۔ تمام وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، ان کو اس بات کا چیلنج ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ زمین میں کس چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میری زمین پر رہتے ہو، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہاری ماں کے پیٹ سے نکال کر، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہاری روح کو پیدا کیا، پھر تمہارے جسم کو پیدا کیا، پھر تم کو اس دنیا میں نکالا، تم کو میں نے رزق دیا، میں نے روزی دی، تمہارے ماں باپ کو میں نے پیدا کیا، تم میری زمین پر رہتے ہو، میری ہوا کے تم سانس لیتے ہو، میری آنکھیں تم استعمال کرتے ہو، میری دی ہوئی زبان تم استعمال کرتے ہو، اور تم میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو۔ ارے بے شرمو، ارے بے غیرتو، ذرا دکھاؤ انہوں نے میری زمین کے اندر کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہو تو اس نبی نے دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اگر حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو، جن پر ہماری جان قربان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہیں، زمین میں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ وہ تو خود اللہ کے پیدا کرتا ہے۔
ام لہم شرک فی السماوات. آگے فرماتے ہیں کہ ذرا مجھے دکھاؤ کہ زمین میں کس چیز کو پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات, یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے. زمین و آسمان کے اندر ایک ذرہ دکھا دو, ایک چونٹی دکھا دو, چونٹی سے بھی کمتر دکھا دو, جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو. قل ارائیتم, اپنے جسم کے اندر دکھا دو, اپنے بال دکھا دو, اپنے پورے دکھا دو. اپنے جسم کے اندر جو ایٹمز ہیں, جو سیلز ہیں, جو پروٹونز ہیں, جو الیکٹرونز ہیں, جو نیوٹرونز ہیں, وہ ایک ایک کر کے مائکروسکوپ کے ذریعے سے, الیکٹروسکوپ کے ذریعے سے دکھا دو کہ اس میں سے کسی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو. جب تم جانتے ہو اس چیز کو کہ ذرے کے ذرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, تو تم اللہ کے علاوہ کیسے کسی اور کو پکار سکتے ہو؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اچھا دکھا تو نہیں سکتے ہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا, چلو کوئی قرآن سے پہلے کی کتاب لے کر آ جاؤ, اللہ کی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ. قرآن میں تو صاف فرما دیا, پہلی سورت کے اندر فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری عبادت, صرف تجھ کو پکارنا, صرف تجھ سے دعا کرنا, صرف تیری عبادت, رکوع تیرے لیے, سجدہ تیرے لیے, قیام تیرے لیے, جلسہ تیرے لیے, قومہ تیرے لیے, قعدہ تیرے لیے, تشہد تیرے لیے, فاتحہ تیرے لیے, تسبیح تیرے لیے, تحمید تیرے لیے, ذکر تیرے لیے, روزہ تیرے لیے, زکوٰۃ تیرے لیے, صدقہ خیرات تیرے لیے, حج تیرے لیے, جہاد تیرے لیے, نظر و نیاز تیرے لیے. قرآن نے بتا دیا ہر چیز تیرے لیے, طواف تیرے لیے, قسم کھائیں گے تیری قسم کھائیں گے, پکاریں گے تجھ کو پکاریں گے, دعا تیرے لیے, تمام قسم کے عبادات, تمام قسم کا پکارنا تیرے لیے ہے. قرآن نے تو یہ بتا دیا, اب تم قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو. اگر کتاب نہیں دکھا سکتے تو پیغمبر کی کوئی حدیث ہو جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہو, وہ دکھا دو. اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا, یا رسول اللہ کہنا, یا علی کہنا, یا عمر کہنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا, یا چشتی کہنا, اجمیری کہنا, فلانا کہنا, عبداللہ شاہ غازی کہنا, یہ کہنا, وہ کہنا, اگر تم کہتے ہو کہ یہ بات درست ہے, یہ بات سچ ہے, تو ذرا کتاب سے دکھاؤ. اگر کتاب سے نہیں دکھا سکتے تو حدیث سے دکھاؤ, یا زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو. نہ تم زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز دکھا سکتے ہو جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا, نہ تم کتاب سے دکھا سکتے ہو, نہ تم حدیث سے دکھا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تم نے اپنی من گھڑت بات بنائی ہوئی ہے.
یہ تمہارا دین ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ارے بے شرمو، تم نے میری مسجد کو خالی کیا ہوا ہے، ذرا کلپٹن کے پاس جاؤ، ذرا بولٹن مارکیٹ پہ جاؤ، ذرا کھارا دار پر جاؤ، وہاں پر درباریں بنائے ہوئے ہیں، شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ سندھ کے علاقوں میں جاؤ، پنجاب کے علاقوں میں جاؤ، درباریں بنائے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کو پکا نہیں بناؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کے اوپر عمارت نہیں بناؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر پر چراغیں مت جلاؤ، تم وہاں پر چراغ جلاتے ہو۔ تم نے قبروں کو پکا بنایا، سنگ مرمر کا بنایا، اس پر تم نے عمارتیں بنائیں، تم نے دربار بنائے، تم نے مزار بنائے، اب تم وہاں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، وہاں پر تمہاری بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں پر تم نے میلہ لگایا ہوا ہے، تم نے میری مسجد کو ویران کر دیا ہے۔ ارے بے شرمو، ارے بے غیرتو، تم کو میں نے پیدا کیا، میری روزی کھاتے ہو، تم اتنے ناشکرے ہو، تم اتنے بے وفا ہو، تم اتنے ناقدرے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو پکارے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں۔ اللہ کو چھوڑا۔ اس دن ہم لوگ عبداللہ شاہ غازی پر گئے تھے، میں نے کہا چلو جا کے دعوت دیتے ہیں ان کو۔ شرک کے اڈے کے اندر، بت خانے کے اندر نعرہ توحید کو بلند کرتے ہیں۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ میرے ساتھ دو ساتھی تھے، وہ کہتے نہیں یار چھوڑو مولانا صاحب جو ہے۔ میں نے کہا نہیں چلو، چلو۔ جیسے ہی ہم لوگ موٹر سائیکل سے اترے، پاس سے گئے، وہاں پر پھول والا بیٹھا ہوا ہے، پھول بیچ رہا ہے اور وہ چادریں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے، وہ جو میرا ساتھی تھا، میں بولا یہ کیا ہے؟ یہ پھول چڑھانا قبروں پر، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ علی وارث لکھا ہوا ہے۔ وارث تو اللہ ہے، علی تو خود مخلوق تھے، مر گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جو اپنی موت کو نہیں بچا سکتا وہ کسی اور کو کیا بچائے گا؟ پھر ہم لوگ اور اندر گئے، وہاں پر بھی زوردار طریقے سے۔ پھر ایک ساتھی بولا میں اندر نہیں آ رہا ہوں، میں نے دوسرے کو بولا چل تو میرے ساتھ۔ میں گیا، ہم لوگ گئے دونوں اندر میں، اور میں اس کو سنا رہا ہوں۔ میں اس کو نہیں سنا رہا ہوں، میں پورے مجمع کو سنا رہا ہوں۔ عبداللہ شاہ غازی کی قبر تک پہنچ گئے، اوپر وہاں پر ایک طرف عورتیں دوسری طرف مرد۔ عورتوں کو بھی سنا رہا ہوں، مردوں کو بھی سنا رہا ہوں، یہ تم لوگوں نے کیا میلہ لگا رکھا ہے؟ تو یہ عورتوں کا میلہ ہے تو یہ تم کہاں لے کر آئے ہو میرے کو؟ عورتوں کا میلے میں لے کر آئے ہو میرے کو؟ اسلام بولتے ہیں عورتیں گھروں میں رہیں، یہ میک اپ شیک اپ کر کر بے پردہ عورتیں آئی اور یہ اس کی قبروں پر ماتھا ٹیک رہی ہیں، یہ کفر ہے۔ اس سے دعائیں مانگ رہی ہیں، یہ کفر ہے۔ اس کی قبر کے پاس جا کر اللہ اکبر، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کہہ سکے۔ کیوں؟ جب اللہ کی توحید لے کر تم کھڑے ہوتے ہو نا، اللہ اکبر، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی قبر پجاری تمہارے سامنے نہیں چڑھ سکتا ہے۔ قبروں کو پوجنے والا، جس کا اللہ سہارا نہ ہو وہ بے سہارا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ
ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے، اس کو اس پکار کی ہی خبر نہیں ہے، قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں علیہم الصلوات والسلام، چاہے وہ صحابہ ہوں یا بعد کے نیک بندے ہوں، یا کوئی چالو پھالو پیر فقیر ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارے۔ وہ شخص مشرک اور کافر ہے، چاہے وہ دن رات نمازیں پڑھے، ویسے یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، سمجھے نا؟ ان کو یہ وہاں پہ جا کے جھنڈیاں باندھیں گے، جھنڈے گاڑیں گے، وہاں پر جا کر دعائیں مانگیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک آدمی جو تمہارے سامنے مردہ جس کو دفنایا گیا ہے، وہ اپنی قبر سے باہر نہیں آ سکتا ہے، اور تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو۔ توبہ، استغفر اللہ العظیم۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ جب محشر کے روز اللہ پاک سب کو جمع کرے گا، اللہ پاک بولے گا، اے فلان، لوگ تیرے کو پکارتے تھے مجھے چھوڑ کر تیرے کو پکارتے تھے، تجھ سے دعائیں کرتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو پکارتے تھے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، منظور دعا کرنا، اور جب وقت نزا آئے تو کیا دیدار عطا کرنا۔ ایسے کچھ نعت پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ہمارے لیے نعت بہت ضروری ہے، تو نعت صحیح تو پڑھو نا۔ نعت میں حضور پاک علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا سے ملا دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، میری تعریف میں حد سے نہیں بڑھنا۔ میری تعریف میں، سادہ پانی لے آؤ، سادہ، میری تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھنا، جس طرح کے نصارہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ بھائی اس پر کوئی پتھر رکھو یار، یا کنڈی لگا دو۔ آپ بیٹھو، وہ گیا ہے، آپ بیٹھو چچا۔ خبردار، میری تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھنا۔
جیسا کہ نصارہ حد سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں، وہ میرا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے، وہی میرا سہارا ہے، جس طرح سب کا سہارا ہے، وہی میرا مولا، میرا مالک ہے۔ وَرَسُولُهُ، ہاں تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں بھی بندہ ہوں، تو میں بھی مخلوق، مگر تم میں مجھ میں یہ فرق کہ میں اس کا رسول ہوں، کہ اپنے بندوں میں سے جو رسول انہوں نے بنائے ہیں میں اس میں سے ایک ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے، میری فرما برداری کرنا تم پر فرض ہے، میں اس کا رسول ہوں، جو میں کہوں سمجھ لو کہ یہ اس کی طرف سے ہے، باقی ہوں میں بھی اس کا بندہ۔ مگر یہ نعتیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہی پڑھتے ہیں نا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد والے ہیں بھی نہیں، سبز گنبد تو بہت بعد میں بنا ہے، سینکڑوں سال کے بعد بنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کہا تھا کہ سبز گنبد بناؤ، تو لقب بھی غلط، اور پھر ان سے دعا، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، یعنی جو عبادت کا جوہر ہے وہ تم نے اللہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیا، یعنی ان کی عبادت کی۔ اب جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب محشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اے نبی یہ آپ کو پکار رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ہماری دعا قبول کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے خبردار، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دشمنی کا اعلان کر دیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، کافرین، ان کی عبادت کے کافر ہو جائیں گے۔ وہ شعر ہے نا، ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، یعنی جو کفار ہیں ہم ان کے کافر ہیں، یعنی ان کے منکر ہیں، اور خدا بھی ان کا منکر ہے۔ ویسے شعر ایسا ہے کہ جب پہلی دفعہ کوئی سنتا ہے تو بولتا ہے یہ کیسا شعر ہے، یہ تو کفر والا شعر ہے، مگر شاعر کا مقصد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہم کافروں کے کافر ہیں،
کہ جو کفار ہیں، جو خدا کے انکاری ہیں، جو خدا کے مشرک ہیں، ہم ان کے انکاری ہیں، ہم ان کے کافر ہیں۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کافر خدا ہمارا، یعنی خدا بھی ان کا کافر ہے، خدا بھی ان کا انکاری ہے، خدا بھی ان کا دشمن ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے، حالانکہ ایسا شعر بنانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ لوگ پریشانی ہو جاتی ہے، مگر یہ شاعر کا مقصد یہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ تو ان کے عبادت کے منکر تھے۔ اے عبد القادر جیلانی، تیرے کو لوگ یا غوث کہتے تھے، دستگیر کہتے تھے۔ کبھی کبھی ٹرکوں میں دیکھا ہے اتنا سا لکھا ہوگا یا اللہ، اتنا سا یہاں پر کونے میں دوربین سے دیکھو، یہاں پر لکھا ہوگا یا محمد، اور بیچ میں اتنا بڑا لکھا ہوگا یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ سے محبت کتنی ہے؟ اتنی سی ہے۔ اور یا غوث اعظم دستگیر اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے، دل میں وہی ہے۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ اس گوسارے کی جو ہے وہ محبت ان کے دلوں میں پلائی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ ان کے کفر، ان کا شرک ان کے دلوں میں پلایا ہوا ہے۔ اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ غوث اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا، غوث کا مطلب مددگار، دستگیر کا مطلب مددگار، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ عبد القادر جیلانی، تیرے کو لوگ پکار رہے تھے، ہاں عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، وہ اپنے حشر کے روز اپنی فکر میں ہوگا، وہ اپنی فکر میں ہوگا۔ اللہ کا جلال، اللہ اکبر۔ عبد القادر جیلانی، اور تو نے کہا تھا ان کو، وہ کہے گا نہیں میں ان کا دشمن ہوں، یا اللہ یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اجمیری، تو نے کہا تھا، اے چشتی، اے شہباز، اے عبداللطیف، اے عبداللہ شاہ غازی، اے حسین، اے علی، تم نے کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ کر تم کو پکاریں، تم سے دعائیں مانگیں، تم سے مدد مانگیں، تمہاری قبروں پر آئیں، میری مسجد کو چھوڑ کر تمہاری قبروں پر لائنیں لگائیں، تم سے دعائیں کریں، تمہارے قبر پر آ کر جھنڈے گاڑیں، جھنڈیاں باندھیں، تمہاری قبروں پر ماتھے ٹیکیں۔ اے تم نے ان عورتوں سے کہا تھا، عبداللہ شاہ غازی، جو میلے لگاتی ہیں وہاں پر، میک اپ کر کے آتی ہیں وہاں پر، اور تجھ سے دعائیں مانگتی تھی، تو مر گیا تھا، تیرے کو کیا پتا؟ عبداللہ شاہ غازی، نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا تیرے سوا کسی کو پکارے، میں خود تیرا بندہ ہوں، ان کو مجھ سے دور کر، ان کو مجھ سے دور کر، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین۔ جب اللہ پاک محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے، وہ منکر ہو جائیں گے، ان کے دور ہو جاؤ۔ اے یا غوث کے نعرے مارنے والے، میں غوث نہیں ہوں، اللہ غوث ہے، تم نے مجھے غوث بنایا، دور ہو، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں خود پریشان حال ہوں۔
سورج سوا نیزے پر پہنچا ہوا ہے، میں بے حال ہوں، میں بے حال ہوں، بدحال ہوں، اے اللہ مجھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، اے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اے اللہ میں بچ جاؤں، تم لوگ کہاں گئے ہو؟ مرو تم لوگ، پھٹو تم لوگ، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میں تمہارا دشمن، میں تمہارا منکر ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ قیامت کے دن یہ ہوگا میرے بھائی، قیامت کے دن یہ ہوگا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر کے پاس جاتے ہیں، وہاں ڈنڈی ونڈی باندھ کے یا لنگر کو پیسے دے دیے، ہاں بھائی ہم بخشائے ہو گئے، ہمارا سہارا تو یہی ہے۔ یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا سہارا ہے، تو اس کو یہ قبر سے کیوں نہیں نکلتا ہے؟ یہ تو اپنا سہارا بھی نہیں ہے۔ قبر میں اس کو منو مٹی کے اندر دبا دیا، اس کو نکلنے کی طاقت نہیں ہے وہاں سے، اپنے جسم کے اندر روح ڈالنے کی طاقت نہیں ہے۔ تم زندہ ہو مردہ ہو اس کی فکر نہیں ہے اس کو، نہ اس کو اس کی معلومات ہے، نہ تم کو جانتا ہے، نہ تمہارے نام کو جانتا ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اس کی کوئی خبر ہے۔ وہ تمہارا کیا سہارا بنے گا؟ اور بعض لوگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس دم کراتے، ایسے لوگوں کے پاس کیا کرتے؟ دم کراتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کی بیوی نے ایک دھاگا باندھا ہوا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دھاگا کیا ہے؟ بولا میرے کو فلاں فلاں مسئلہ تھا، میں نے یہ دھاگا باندھا، وہ مسئلہ میرے کو نہیں ہے، میرے کو فلاں فلاں بیماری تھی، درد تھا، مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، میں نے یہ دھاگا باندھا، وہ مسئلہ میرے کو نہیں ہے۔ ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ شیطان تیرے کو اس جگہ پر مارتا تھا تو تیرے کو درد ہوتا تھا، جب تم نے وہ دھاگا باندھا شیطان نے مارنا چھوڑ دیا، اب تیرے کو درد نہیں ہوتا ہے۔ تو سمجھتی ہے اس دھاگے نے تیرا مسئلہ حل کیا ہے، حالانکہ وہ صحابہ کی بیوی ہیں، ظاہر ہے ان کا عقیدہ تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے شفا دی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک گونا تشبیہ جو آ گئی، شرک کی ایک وہم آ گیا۔ ابن مسعود نے فوراً اس کو بولا یہ ہٹاؤ، اس کو ہٹا دے، کہیں تیرا یقین اللہ سے ہٹ کر اس پر نہیں آ جائے اور تو کافرہ نہیں ہو جائے۔ بولتے ہاں بھائی ہم تو ان لوگوں سے دم کراتے ہیں، تو وہ تیرے کو شفا دیتا ہے، تو جب تیرے کو بھوک لگے اس کے پاس جایا کرو، پھر دیکھتے ہیں کتنا کھانا دیتا ہے تیرے کو۔ وہ تو خود بھکاری آدمی ہوتے ہیں، تم لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی بولتے ہیں مرغا لے کر آؤ، کبھی بولتے ہیں بکرا لے کر آؤ، کبھی بولتے ہیں 1000 روپے دے دو، کبھی بولتے ہیں 2000 روپے دے دو، تم سے پیسے جمع کر کر کے وہ کچے گھروں میں رہتے ہیں، پھر RCC بن جاتا ہے، پھر 2-3 منزلہ بلڈنگ بن جاتی ہے، اسکوٹر ٹھٹ چلا رہے ہوتے ہیں، پھر سوزوکی 150 آتی ہے، پھر دیکھو تو ہونڈا ایکورڈ آ جاتی ہے۔ جو تمہارے بکھاریوں کے پیسوں سے اپنی جیب بھرا ہو وہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ واہ یار واہ۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات کرنے والی۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تم نے کسی ایسے آدمی سے، کسی مشرک سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو پکارتا ہے، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے، جو صحابہ کو پکارتا ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس نے تم پر کوئی دم ڈالا اور تم ٹھیک ہو گئے، تم سمجھ لو کہ جس طرح ہندو بدھ کے پاس جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ تم نے ایک شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے تم کو اس راستے پر غرق کر دیا، جس طرح ہندو کو غرق کیا۔ تو تمہارا امتحان ہے۔
تو میرے بھائیوں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو پکارے گا اس سے بڑھ کر گمراہ، اس سے بڑھ کر مشرک، اس سے بڑھ کر کافر کوئی نہیں. اور درباروں پر، مزاروں پر جانا حرام ہے. اگر جاؤ تو جیسے ہم گئے تھے نعرہ توحید بلند کرنے کے لیے، وہاں پر جا کر ان کو سنایا ہے ہم نے کہ تم ان قبروں کو پوچھتے ہو، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. عبداللہ شاہ غازی، اس کی قبر پہ ہم لوگ گئے تھے، اوپر تک پہنچ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے، ان کو سناتے ہوئے کہ یہاں پر آنا، یہاں پر عورتوں کو آنا حرام، قبروں کو پختہ بنانا حرام، قبروں سے مانگنا شرک اور کفر. جو آدمی مر چکا ہے، اپنی موت کو نہیں بچا سکا، وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو سکے، کیونکہ جو اللہ کی توحید کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رعب و دبدبہ اس پر طاری ہو جاتا ہے. لوگ خود بخود اس سے، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ سکے. اس کی قبر کے سامنے آ کر ہم نے نعرہ توحید بلند کیا. اس کی قبر یہاں ہے، ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں اس طرف عورتیں اسے دعائیں مانگ رہی ہیں، اس طرف مرد اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اگر یہ کام کرنا ہے تو جاؤ، ورنہ جانا حرام. اللہ کے علاوہ کوئی ہر چیز سننے والا، ہر چیز جاننے والا نہیں ہے، ہر چیز دیکھنے والا نہیں ہے. غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے. ہماری منت اسی کے لیے، ہماری نظر و نیاز اسی کے لیے، ہمارا صدقہ خیرات اسی کے لیے، ہمارا رکوع سجدہ اسی کے لیے. ہم اگر مجاور بنیں گے تو اس کے بنیں گے، مسجد کے اندر مجاور بنیں گے، مسجد کے اندر مجاور بنو، اعتکاف کرو، اللہ کے مجاور بنو. جو قبر کا مجاور بنتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. جو قبر پہ جا کر طواف کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. جو قبر سے دعائیں مانگتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. وہاں پر جا کر ہم نے دیکھا وہ لوگ قبروں پر ماتھا ٹیکتے ہیں. اور عورتیں آئی ہوئی ہیں میک اپ کر کے، بے پردہ آئی ہوئی ہیں، وہاں پر میلہ لگا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بات جو ہے یہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کچھ بھی نہیں ہے. پھر چاہے پوری زندگی نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دم کرانا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس آؤ جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو صرف اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں. وہ آئے گا، وہ تمہیں پہلے بول دے گا کہ میں نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، میں اللہ کا کلام پڑھوں گا، تجھ پر پھونکوں گا، اللہ نے شفا دی تو شفا والا ہو گیا، اللہ نے شفا نہیں دی میں کچھ نہیں کر سکتا. جب وہ دم کرے گا تو اللہ پاک قبول بھی کرے گا. اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو ثواب تو بہرحال ملے گا. تو سب سمجھ گئے یہ بات؟ ہاں، یہ بات خود بھی سمجھنی ہے، دوسروں کو بھی سمجھانی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.